تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرستی کے اندر مبتلا تھی اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو بناتے بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور بتوں کو فروخت بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو اس چیز کی جو نہ سنتی ہے ولا یبصر، نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتی۔ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو سنتا بھی ہے اور وہ ذات دیکھنے والی بھی ہے، نفع نقصان کی مالک بھی ہے، اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور تم ایسی چیز کو پوجتے ہو جو نہ نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا، نہ سننے والا ہے، نہ دیکھنے والا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے وحی یہی ہے جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ ما لم یتبع، کہ تم اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے آپ اس کے پیچھے چلیں اور اس علم کی اتباع کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے علم کے پیچھے چلیں۔ جو اللہ کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، چاہے انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس علم کے اس پیچھے اس کو چلنا پڑے گا، اس کی اتباع کرنی پڑے گی، تب انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، لہذا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے بھی اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو قوم نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، انکار کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جس وقت تم یہاں سے کہیں جاؤ گے، مجھے موقع ملے تو میں تمہارے بتوں کا بیڑا غرق کر دوں گا، تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ چنانچہ سال میں ایک مرتبہ وہ ساری قوم جشن مناتی تھی۔ عرفہ کے دن جشن منانے کے لیے قوم نے ارادہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ چلیں، میلے پر چلیں، سیر و تفریح ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے کی جانب، فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کو دیکھا،
فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ مختلف تعویلیں کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تو نہیں تھے۔ علماء فرماتے ہیں روحانی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے، جسمانی لحاظ سے ٹھیک تھے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تمہارے بتوں کی وجہ سے دل کے اندر غمگین ہوں۔ یہ مطلب تھا تم ان بتوں کو تم پوجتے ہو جس کی وجہ سے میرا خون کھولتا ہے، کیا یہ بیماری کم ہے؟ جب انسان کا بلڈ پریشر تیز ہو جائے یہ بہت بڑی بیماری ہے، غم لہک ہو جائے یہ بھی بیماری ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ قوم نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم جسمانی طور پر بیمار ہے، قوم چلی گئی میلے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا لیا، ہتھوڑا لے کر رب واڑے میں چلے گئے جہاں مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، کوئی بارش برسانے والا، کوئی رزق دینے والا، اور کوئی مشکل حل کرنے والا، کوئی دکھ دینے والا، کوئی پیتل کا خدا، کوئی لکڑی کا خدا، کوئی مٹی کا خدا، کوئی آٹے کا بنا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پہنچے تو حضرت ابراہیم نے خطاب کیا تمام بتوں کو، ما لکم لا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر برفی پڑی ہوئی ہے، یہ پکوڑے پڑے ہوئے ہیں، حلوہ پڑا ہوا ہے، تم ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ ما لکم لا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ پانی پڑا ہوا ہے، تم پیتے کیوں نہیں؟ ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ وہ تو مٹی کے بنے ہوئے تھے، ان کو بنانے والا کوئی اور، اٹھا کے رکھنے والا کوئی اور وہ اٹھنے اور بٹھانے میں محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ خطاب کیا تو جب وہ سارے خاموش تھے، کیسے جواب دے سکتے تھے جب خدا ہی نہیں تھے؟ اور قوم نے ان کو خدا مانا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہتھوڑا چلانا شروع کر دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کو بالکل ملیامیٹ کر دیا۔ جس وقت قوم کے خدا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، ان میں سے ایک بہت بڑا خدا تھا جو بت بنایا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا، اور کلہاڑا رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ شیطان یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، جا کر میلے کے اندر آواز دی، کیا لوگوں تمہارے خدا ٹوٹ گئے، تمہارے خداؤں کی ناک کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، جاؤ تم اپنے خداؤں کی حفاظت کرو۔ اور یہ کیسے خدا ہیں جن کی مخلوق حفاظت کرے؟ چنانچہ وہ لوگ جس وقت آئے تو دیکھا بتوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تو آپس کے اندر کہنے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم ایک نوجوان سے سنتے تھے جس کا نام ابراہیم ہے۔ فتن، نوجوان، ابھرتی ہوئی جوانی، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، لگتا ہے اسی نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ چنانچہ ساری قوم کے لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا ہے، لہذا ان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں، کیا آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، ہمارے خداؤں کو ختم کر دیا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے دکھاؤ تو صحیح، کیا ان کا حشر ہو چکا ہے، کیا ہوا ان کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر رب باڑے کے اندر آ گئے تو حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ ایک مناظرے کا انداز ہے کہ کسی کو سمجھانا ہو تو مناظرے کے اندر ایک چال چلی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، آلہ قتل جس کے پاس ہوتا ہے قاتل بھی وہی ہوتا ہے، دنیا کا یہ قانون ہے، لہذا یہ جو تمہارا بڑا خدا ہے اسی کے پاس کلہاڑا ہے، لگتا ہے اسی نے سب کو قتل کیا ہے، سب کو توڑا ہے اسی نے، یا یہ ہے کہ چھوٹے خداؤں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، آپس کے اندر لڑ پڑے ہوں گے، بڑے خدا نے یہ کلہاڑا اپنے پاس رکھا ہوگا۔ تو قوم کہنے لگی کہ ابراہیم، حضرت ابراہیم جو ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے اسی طرح انہوں نے کہلایا کہ قوم نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں یہی سننا چاہتا ہوں، اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، تم سب پر افسوس ہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ اُفِّل لَكُمْ، تمہارے اوپر افسوس ہے، جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ جو سن نہیں سکتا تمہاری شور و پکار کیا سنے گا؟ جو دیکھ نہیں سکتا تمہارے حالات کیا دیکھے گا؟ تمہاری کیا مدد اور نصرت کرے گا؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ جن کو تم بناتے ہو، جن کو تم تراشتے ہو اور تم شکلیں دیتے ہو، کہتے ہو کہ یہ فلاں بزرگ کی شکل ہے، یہ فلاں کی ہے، تم بت بنا کر رکھتے ہو، پھر اسی کی تم عبادت کرتے ہو، جو نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارے اوپر افسوس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا تو وہ قوم خاموش ہو گئے، جواب ہی کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو وہ قوم اپنے بادشاہ نمرود کے پاس گئی کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ہمارا کوئی بھی خدا باقی نہیں رہا، ان کو توڑ دیا ہے حضرت ابراہیم نے۔ تو نمرود نے کہا کہ گرفتار کر کے لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گئے تو جو آدمی نمرود کی دربار میں حاضری دیتا تو سب سے پہلا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تو نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا پیدا ہو گیا۔ نمرود نے کہا کہ تو مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تو سجدے کے لائق ہے نہیں، تو ہمارے جیسا انسان ہے، سجدے کے لائق وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، لہذا میں تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے دیکھا نہیں، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں علم نہیں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، رب کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جسے بادشاہت دی ہے، نمرود کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت دی تو اس نے کہا میں رب ہوں، مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ نمرود بادشاہ نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کو زندگی دوں، کسی کو مار دوں، لیکن وہ بد عقل تھا،
بے عقل تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس نے اپنے وزیر داخلہ کو بلایا، 2 مجرم لے آؤ. ایک 2 لے آئے. ایک وہ تھا جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور دوسرا بے قصور تھا. نمرود نے کہا کہ جس کو قتل کیا جانا ہے اس کو رہا کر دیا جائے، جو بے قصور ہے اس کو قتل کر دیا جائے. یعنی جو مرنے والا تھا میں نے اس کو زندگی دی، جو زندگی جس کے پاس تھی اس کو میں نے موت دے دی. حضرت ابراہیم نے اپنے ذہن کے اندر سوچا یہ بد عقل ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال انا احیی و امید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق کے اندر غروب کر کے دکھا. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیلنج کیا فبہت الذی کفر، تو کافر حیران اور پریشان ہو گیا، مبہوت ہو گیا، سناٹا چھا گیا. اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے، بے انصاف کو ہدایت نہیں دیتے. چنانچہ نمرود نے کہا کہ اسی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، حالانکہ مناظرے کے اندر ہار گیا ہے. تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن اس کے پاس طاقت تھی، عقل نہیں تھی. تو قوم کو کہا کہ چکھا تیار کرو. 12 میل کا ایک چکھا تیار کیا گیا. چنانچہ اس کے اندر 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی. حالانکہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے چند لکڑیاں ہی کافی ہیں اور ایک تیلی ماچس کی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس نے 40 دن تک لکڑیاں جمع کرائی اور خندق کھدوائی اور اس کے اندر لکڑیاں ڈالی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالا گیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ کے اندر داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے. فرمایا کہ دیکھو فرشتوں، میرا خلیل ہے، آگ کے اندر جا رہا ہے میری توحید کے لیے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت فرشتوں نے دیکھا، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اپنے خلیل کو بچائیے، یہ موحد ہے، تیری توحید کا اس نے دنیا کے اندر ڈنکا بجا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے حاجت طلب کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حل حاجت یا ابراہیم، کوئی ضرورت ہے میرے لائق، کوئی حکم ہو. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، اگر وہ اسی پر راضی ہے، مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں. بارش والا فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ ابراہیم آپ حکم کریں، میں آپ کو ایک پر مارتا ہوں، آپ بحر محیط کے اندر جا پڑیں گے، یہ آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم فرمایا قلنا یا نار رکونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی. کہ حضرت ابراہیم کی سلامتی ہمیں مقصود ہے اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ حضرت ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اتنی گرم بھی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم جلنے لگ جائے. فرمایا سلامتی والی ہو جا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سلامتی کے ساتھ بیٹھ گئے.
40 दिन तक आग जलती रही। हजरत इब्राहीम का एक बाल भी नहीं जला। क्यों? यकीन अल्लाह पर था। अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की। सारी दुनिया की ताकत मिल जाए किसी को मारने की, अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई नहीं मार सकता। सारी दुनिया की ताकत मिल जाए किसी को बचाने की, अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी नहीं बचा सकता। इस वजह से ये मुसलमानों का ये अकीदा होना चाहिए। हजरत इब्राहीम को आग से बचाया, हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे से बचाया, हजरत मूसा को पानी में गर्क होने से बचाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नंगी तलवारों से बचाया, बाहिफाजत मक्का से मदीना में पहुंचाया। ये रब है जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, सारी कायनात का पैदा करने वाला है। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलामती के साथ आग के अंदर हैं। 40 दिन के बाद पता चला निमरूद को, ये तो सही सलामत बैठे हैं। तो उसने कहा कि पत्थरों की बारिश कर दो। पत्थर मारने लगे कि पत्थर मारे जाए, किसी तरह हजरत इब्राहीम पत्थरों की वजह से हलाक हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, जो भी पत्थर मारते थे हवा के अंदर लटक जाते, हवा में मुअल्लक हो गए, एक पत्थर भी नीचे नहीं गिरा। अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई। हजरत इब्राहीम बाहर निकले। निमरूद ने कहा कि मैं तेरे साथ मुकाबला करना चाहता हूं। तेरे खुदा का कितना लश्कर है, तेरे रब के साथ मुकाबला करना चाहता हूं। जो रब के साथ टकराया, दुनिया के अंदर पाश पाश होया, जो इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की, अल्लाह ने दुनिया के अंदर नेस्तो नाबूद किया। ये वजह है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब के लश्कर को कोई नहीं जानता। तो निमरूद 60 लाख का लश्कर लेकर मैदान के अंदर आ गया। कहने लगा मैं तुम्हारे रब के साथ मुकाबला करता हूं, कहो खुदा को लश्कर भेजे। मैदान के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अदना से एक मखलूक भेज दी जिसको मच्छर कहते हैं, मच्छरों की मखलूक। आदि मच्छर रात को आए ना कान के अंदर, तो उस वक्त इंसान को उठाता है कि सुबह का टाइम हो गया, उठी फजर की नमाज पढ़। तो जब काटता है तो कितनी तकलीफ होती है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की फौज भेजी। उनमें एक काना लूला लंगड़ा मच्छर था। कहने लगा कि या अल्लाह, सारे ताकतवर मच्छर हैं, मैं कमजोर हूं, मुझे कोई यानी कि फिर निमरूद के लिए मुकर्रर कर दे, मैं उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मच्छर, तो निमरूद के नाक के अंदर से घुस जा और दिमाग के अंदर पहुंच। और लोग बकरे का मग़ज़ खाते हैं, तो शाही मग़ज़ खा। निमरूद का मग़ज़ खा, शाही मग़ज़। लोग बकरे का खाते हैं, जानवरों का खाते हैं, तो निमरूद बादशाह का मग़ज़ खा। जिस वक्त मच्छर अंदर गया और मग़ज़ खा खा कर जिस वक्त फुर्तियां मारने लगा, तो निमरूद के सर में तकलीफ शुरू हो गई। लोगों को कहता मेरे सर में जूते मारो। जब जूते मारते थे मच्छर खामोश हो जाता, तकलीफ खत्म हो जाती। जिस वक्त जूते बंद हो जाते तो मच्छर फिर फुर्तियां मारता, तो फिर जूते मराता। एक वक्त ऐसा आया कि मच्छर खा खा के पल गया और ज्यादा फुर्तियां मारने लगा। तो निमरूद ने कहा आज ज्यादा जूते मारो, तकलीफ बहुत ज्यादा है। उधर जूते बहुत ज्यादा जिस वक्त लगे, निमरूद का दम निकला, उधर से मच्छर नाक से बाहर निकला। निमरूद मर गया मच्छर की वजह से, जो खुदा कहता था अपने आप को। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते दुनिया के अंदर रहो, आज ही अख्तियार करो, अकड़ कर मत चलो। अल्लाह बहुत बड़ी जात है और अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बुर ज़ेब देता है। दुनिया के अंदर इंसान की कोई पावर नहीं। इंसान तो मच्छर से भी ज्यादा कमजोर है, और इंसान का एक सांस रुक जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई। वजह यह है कि हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की तौहीद को बयान किया और मुशरिकीन का डट कर मुकाबला किया, उनके बुतों का बेड़ा गर्क किया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले तने तनहा मैदान के अंदर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन देकर भेजा उससे एक इंच भी पीछे नहीं हटे। तो इस वजह से अल्लाह फरमाते हैं जो मेरा होगा मैं उसी का हूंगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह भी उसी का होगा।